وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں دو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ پاک سے ڈرو اور اے ایمان والو سچوں کے ساتھ رہو۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان فرمائی، اس کے مطابق صادقین یعنی سچوں سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں: صحابہ کرام، عاشقان رسول، علماء کرام اور اولیاء کرام۔ اب آیت کا معنی کچھ یوں بنے گا، اے ایمان والو صحابہ کے ساتھ رہو، اے ایمان والو علماء کے ساتھ رہو، اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو۔ پھر اس مقام پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ساتھ رہو، ساتھ رہنے سے کیا مراد ہے؟ عموماً ساتھ رہنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، جسمانی طور پر ساتھ رہنا اور دلی طور پر ساتھ رہنا۔ اب یقیناً جسمانی طور پر صحابہ کا قرب حاصل ہو یا عاشقان رسول علماء کرام کی صحبت جسمانی طور پر نصیب ہو جائے، اولیاء کرام کی صحبت نصیب ہو جائے تو بے شک یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ مگر آیت کریمہ میں صرف جسمانی طور پر ساتھ رہنا مراد نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے ساتھ ہم ابھی جسمانی طور پر نہیں رہ سکتے، بظاہر پردہ فرما گیا صحابہ کرام، بلکہ اس سے مراد ہے دلی طور پر صحابہ کرام کے ساتھ رہو، علماء اور اولیاء کے ساتھ رہنا۔ مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو صحابہ سے محبت رکھو، اولیاء سے محبت رکھو، عاشقان رسول علماء سے محبت رکھو، وہ عقیدے اپناؤ جو ان کے عقیدے ہیں، وہ نظریات اپناؤ جو ان کے نظریات ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان جیسے اخلاق اپناؤ، ان جیسا کردار اپناؤ، ان جیسی سیرت اپناؤ۔ یہ پاکیزہ حضرات جس رستے کے مسافر تھے تم بھی اسی رستے کے مسافر بنو، جس انداز سے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی اسی طرح زندگی گزارو، اور ان سے رہنمائی لو، اسی انداز سے اپنی زندگی گزارو۔ تو اس آیت کریمہ میں ہم ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا ہے، آج ہم اس پر عمل کرتے ہوئے جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اب اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ اللہ کے ایک ولی کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے، سچے عاشق رسول، سچے ولی کامل، شیخ المشائخ حضرت سید علی بن عثمان یعنی داتا گنج بخش علی حجویری کی سیرت پاک اور چند نصیحتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے، اور پھر عملاً اپنے کردار کا اللہ پاک ہمیں اس کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا حضور کم و بیش 400 سن ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، افغانستان کے رہنے والے تھے، ایک علاقہ ہے غزنی افغانستان میں ہے، اس علاقے
میں یہ غزنی محلے کا نام ہے، غزنی ایک محلہ ہے، غزنی کا ایک محلہ حجویر ہے، جس وجہ سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ داتا حضور اس محلے میں رہتے تھے، حجویر محلے میں رہتے تھے، اسی نسبت سے حجویری کہلاتے ہیں۔ داتا حضور حسنی حسینی یعنی نجیب الطرف ہیں سید۔ آپ ابتدا ہی سے بڑے نیک تھے، قارئ تھے، علم دین کا شوق رکھنے والے تھے، اور علم دین سیکھنے کے لیے داتا صاحب نے شام، لبنان، آذربائیجان، ترکمانستان، خراسان وغیرہ ممالک کا سفر فرمایا، اور بڑے بڑے اس وقت کے صوفیاء سے، علماء سے، مشائخ سے آپ نے علم دین سیکھا۔ تقریباً 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خنتلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، بیانات فرما کر، کبھی کرامات دکھا کر کافروں کو مسلمان کیا، جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات تک پہنچایا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے برِ صغیر میں ایک انقلاب برپا کر دی، اور 465 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں، اس لیے لاہور کو مرکز الاولیاء کہتے ہیں، داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ داتا حضور کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ اولیاء کے مزارات پر حاضری دیتے تھے، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی کسی ولی کے مزار پہ حاضر ہوتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بار ایک مشکل درپیش ہوئی تو میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوا، میری مشکل حل ہو گئی۔ اسی طرح پھر ایک بار کوئی مشکل آ گئی تو میں پھر بایزید بستامی کے مزار پر حاضر ہوا، لیکن اس بار اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، میری مشکل حل نہ ہوئی۔ پھر میں نے وہاں سے سفر کیا، خراسان آ گئے، وہاں ایک گاؤں تھا خراسان میں، وہاں پہنچے، رات رہنے کے لیے ایک خانقاہ پر ٹھہرے۔ اس خانقاہ کے لوگ بڑے بدتمیز قسم کے تھے، گستاخ قسم کے لوگ تھے، بے ادب لوگ تھے۔ انہوں نے داتا صاحب کے ساتھ نازیبا رویہ اختیار کیا، توہین والا رویہ اختیار کیا۔ خود لذیذ کھانے کھاتے، داتا صاحب کو سوکھی روٹی پھپھوندی لگی ہوئی تھی، معاذ اللہ تانے دیتے، جلی کٹی سناتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری باعمل تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے، آپ نے ان بے ادبوں کے اس رویے پر صبر کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ داتا حضور فرماتے کہ بس اسی صبر کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مشکل حل فرما دی۔ اللہ پاک داتا حضور کے صدقے ہمیں بھی صبر و شکر کی دولت نصیب فرمائے۔ بعض اوقات مشکلیں آتی ہیں اور حل نہیں ہوتی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور پھر اس مصیبت پہ بندہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس کا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس پہ صبر کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے کوئی خاص مقام عطا فرمانا ہوتا ہے، یا اللہ پاک نے بندے کے گناہ معاف فرمانے ہوتے ہیں، جس وجہ سے بندے کو وہ تکلیف، وہ پریشانی یا وہ مصیبت آتی ہے، تنگدستی آتی ہے، روزگار کی پریشانی آتی ہے، جب کوئی بھی کسی قسم کی بھی ٹینشن آتی ہے، اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک اس کے بدلے میں ضرور کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک داتا صاحب کے صدقے ہمیں بھی صبر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ کاش ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں، لوگوں کے برے رویے پر غصہ ہونے کی بجائے، انتقام کی آگ میں جلنے کی بجائے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ہم نرمی سے پیش آئیں، معاف کرنا سیکھ لیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ حضور داتا صاحب جب لاہور تشریف لائے تو یہاں آپ نے زیادہ توجہ ایک ہی کام پر دی، دین کی تبلیغ پر، اسلام کی تبلیغ کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا، اللہ کے راستے پر لگانا۔ آپ نے دن رات ذوق و شوق کے ساتھ یہ فریضہ سر انجام دیا۔ جہاں موقع ملتا نیکی کی دعوت کے پھول لٹاتے، کافروں کو اسلام کی دعوت دیتے، بے عمل مسلمانوں کو اسلام کی ترغیب دلاتے، اور داتا صاحب کی کوششوں سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔
بے شمار کفار نے اسلام قبول کر لیا، مسجدیں آباد ہونا شروع ہو گئیں، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم دین سیکھتے۔ اب یہ ساری باتیں جب لاہور کے حاکم کو پتہ چلی جو کافر تھا، اس سے بڑا غصہ آیا، یہ کون آ گیا کہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کافروں کو مسلمان کر رہا ہے، اس نے ہجوم اکٹھا کر لیا ہے۔ بڑا اسے غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہی بھیجے اور کہا کہ اس بندے کو یہاں سے نکال دو لاہور سے۔ اس کے سپاہی پورا ایک دستہ داتا صاحب کی قیامگاہ پر آیا، رات کا وقت تھا، داتا صاحب اپنے ذکر و فکر میں مصروف تھے، سپاہی آئے، پورا دستہ آیا، آ کے دھمکایا، بدتمیزی کی اور وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ داتا صاحب نے نرمی سے فرمایا کہ میں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں تاکہ لوگوں کی آخرت سنور جائے۔ سپاہی گرج کر بولے ہم یہ سب نہیں جانتے، لاہور کے حاکم کا حکم ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، دوبارہ نظر نہ آئے، آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ داتا صاحب نے جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کے فرمایا میں یہاں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور اللہ ہی میرا مددگار ہے۔ سپاہی آپ کی بات سن کر غصے سے لال پیلے ہو گئے، بدتمیزی پہ آ گئے، بے ادبی کرنے لگے۔ معاذ اللہ داتا صاحب کے خیموں کو آگ لگانے کی کوشش کی لیکن آگ لگی نہیں۔ اب وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ لگتا ہے کوئی پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ اب آگ لگا رہے، خیمے کو آگ نہیں لگ رہی، تھک ہار کے واپس چلے گئے۔ حاکم لاہور کو سارا واقعہ سنایا، حاکم مزید غصے میں آیا، اس نے سپاہیوں کو ڈانٹا، حکم دیا کہ اس درویش کو ہر صورت یہاں سے نکالو، یہ میرا حکم ہے۔ ابھی تک وہ حاکم یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک شور مچ گیا کہ محل میں آگ لگ گئی، محل میں آگ لگ گئی۔ بڑی کوشش کی آگ بجھانے کی، آگ بجھنے پہ نہیں آ رہی۔ اب وہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، اور یہ جو درویش کی ہم نے بے ادبی گستاخی کی ہے، لگتا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے۔ فوراً داتا صاحب کے پاس حاضر ہوا، جا کے معافی مانگی، خبر ملی کہ محل کی آگ بجھ گئی۔ اب وہ سارا معاملہ سمجھ گیا، اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگی، داتا صاحب کی محبت پیدا ہوئی، اور داتا صاحب کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر داتا صاحب نے جب فرمایا جا تجھے معاف کیا، جیسے ہی داتا صاحب نے یہ فرمایا کہ جا تجھے معاف کیا، ادھر محل کی آگ بجھ گئی۔ داتا حضور کی یہ زندہ کرامت دیکھ کر حاکم لاہور جو کافر تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حضور داتا صاحب الحمدللہ زبردست عالم دین ہے، آپ کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا بہت جذبہ تھا۔ آپ کے ایک دوست ہیں ابو سعید حجویری، انہوں نے ایک بار داتا صاحب سے کچھ سوالات پوچھے، مثلا یہ پوچھا کہ صوفیاء کے عقائد کیا ہیں، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی رکاوٹیں کیا ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن پیدا ہو نہیں رہی، دل دنیا کی محبت میں غرق ہے، کیا طریقہ ہے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے سوالات کیے۔ اب داتا صاحب نے جب اپنے ایک مسلمان بھائی کے علمی حوالے سے یہ سوالات سنے تو ان سوالوں کے جواب میں آپ نے پوری کتاب لکھ دی جس کا نام ہے کشف الماجون، اور ان کی مشکل آسان فرمائی اور آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی رہنمائی فرما دی۔ یعنی علم و حکمت کا بہترین ذخیرہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اکٹھا کر دیا اس کتاب کی صورت میں۔ بڑی زبردست کتاب ہے، لاجواب کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں، باقاعدہ اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ کشف کا معنی ہے کھولنا، کشف کھولنا، جیسے کہ کشف القبور ہے، یہ ایک علم ہے، قبروں کے حالات پتہ چل جاتے ہیں۔ کشف کھولنا، اور معجوب کا مطلب ہے پردے میں رکھی ہوئی چیز۔ گناہوں کی وجہ سے دل پہ جو میل چڑھ جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے تہیں چڑھ جاتی ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پردے پڑ جاتے ہیں، تو صوفیاء کرام اس کو کہتے ہیں حجاب، کہ دل پہ حجاب پڑ گیا گناہوں کی وجہ سے۔ تو
تو یوں کشف المعجوب کا مطلب یہ بنے گا کہ دل کے پردے کھولنے والی کتاب، دل پر سے حجاب ہٹانے والی کتاب، جو گناہوں کے پردے دل پہ پڑ گئے ان پردوں کو ہٹانے والی کتاب کشف المعجوب۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس کو پیر کامل نہ ملتا ہو اس کو چاہیے کشف المعجوب پڑھے، اسے پیر کامل مل جائے۔ بزرگوں کی ہر ادائی نرالی ہوتی ہے، ان کے مبارک انداز میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ داتا صاحب نے جب کشف المعجوب لکھی تو یہ مبارک کتاب لکھنے کا جو آپ کا انداز تھا اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ چنانچہ داتا صاحب نے کشف المعجوب لکھنے سے پہلے دو بڑے اہم کام کیے۔ آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ استخارہ کیا، کتاب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا۔ جب استخارے میں اشارہ مل گیا کہ ہاں بہتر ہے لکھنی چاہیے، پھر آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ غور فرمائیے کہ داتا صاحب سے سوال پوچھا گیا، آپ عالم دین بھی ہیں، اس سوال کا 100% کریکٹ آنسر دینے کا آپ کو علم تھا، دے سکتے تھے جواب، 100% درست جواب آتا تھا آپ کو۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہیں کیا کہ فوراً سوال کا جواب دے دیا، آپ نے احتیاط فرمائی، پہلے استخارہ کیا، پھر اچھی اچھی نیتیں کی، تب سوال کا جواب لکھا، اور وہ بھی کشف المعجوب تحریر تھا۔ اب ہم غور کریں ہمارا حال کیا ہے۔ بس کوئی بندہ سوال پوچھے، دل کرتا ہے فوراً جواب دے دیں، کہیں ایسا نہ کوئی اور بندہ بول پڑے، کوئی اور کو جواب دے دے، پہلے ہم دے دیں، چاہے دینی سوال ہو چاہے دنیاوی سوال ہو۔ اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ مجھے معلومات ہیں، کوئی سیاسی سوال ہو، دینی سوال ہو، دنیاوی سوال ہو، کسی ٹاپک پہ ہو، ہم اس کے ایکسپرٹ ہو نہ ہو، دل کرتا ہے فوراً جواب دیں، کوئی لوگوں میں داغ بیٹھے کس کو کچھ آتا ہے۔ بعض دفعہ تو سوال ہم سے پوچھا بھی نہیں جاتا، ساتھ والے کسی بندے سے سوال پوچھا جاتا ہے، جواب کوئی اور دے دیتا ہے، مفت کے مفتی بن کر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے کا مقصد کیا ہے، سوال کا درست مطلب کیا ہے، قرآن کریم میں اس سوال کے بارے میں کیا احکامات ہیں، احادیث میں اس بارے میں کیا ارشاد ہے، علماء کرام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر اگر میں جواب دینے ہی لگا ہوں تو جواب دینے میں میرے دل کی کیفیت کیا ہے، کہیں یہ جواب دینے میں کہیں میری نفسانی خواہش تو شامل نہیں ہے، کہیں میں ریاکاری کا شکار تو نہیں ہو رہا، کہیں میں خود پسندی کا شکار تو نہیں ہو رہا کہ مجھے آتا ہے، اب دل خوش ہو رہا ہے کہ میں نے جواب دے دیا، تو یہ خود پسندی کی بیماری بھی آ سکتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھنا۔ اب بہت سارے پہلو سوچنے ہوتے ہیں، صرف ایک سوال کا جواب دینے میں 1000 پہلو ہو سکتے ہیں جن کے متعلق غور کرنا ہوتا ہے، لیکن لوگ احتیاط نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ سوال ڈالتا ہے، دوسرے جواب میں جواب برمار کر دیتے ہیں جوابوں میں۔ جن کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا وہ اسلام کے بارے میں مختلف موضوعات پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور ایسی بے باکی کا شکار ہے۔ ڈر جانا چاہیے ایسوں کو۔ حدیث پاک میں کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے، یعنی دینی سوالوں کے جواب دیتا ہے، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور اعتبار سے بھی غور فرمائیے کہ داتا صاحب نے ایک دینی کتاب لکھنی تھی، اس سے پہلے آپ نے غور فرمایا کہ یہ کتاب لکھنا میری آخرت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، لہٰذا آپ نے استخارہ کیا، پھر اچھی اچھی نیتیں کی، پھر کتاب لکھنا شروع کی۔ اب ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، جیسے ہی دل میں کوئی بات آئی، ذہن میں کوئی بات آئی، کر ڈالتے ہیں، ذرا دیر نہیں لگاتے،
ہمارے یہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بنا دیے جاتے ہیں، کروڑوں کے کاروبار شروع کر دی جاتی ہیں. ہماری زندگی کے 20 30 سال علم حاصل کرنے میں اسکول کالجوں میں یونیورسٹیوں میں گزر جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جاتا ہے، نوکری کرتے ہوئے ریٹائر ہو جاتے ہیں، ایک عرصہ گزار دیتے ہیں کاروبار کرتے کرتے. کبھی ہم نے غور کیا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے زندگی کے 20 30 سال اپنی ایجوکیشن میں گزار دیے، میں نے کیوں پڑھا؟ مقصد کیا تھا؟ پتہ ہی نہیں. بھائی فلاں سبجیکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اکثر لوگ پتہ ہی نہیں ہوگا، نوکری کے لیے پڑھ رہے ہیں، پیسہ کمانا ہے، جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں، پیسے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو پیسے کے لیے تو لازمی تعلیم ہو تو ہی پیسہ ملتا ہے. ان پڑھ لوگ آپ کو اربوں پتی ملیں گے، ملینئرز ملیں گے. یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا میں پڑھ کیوں رہا ہوں. کاروبار کیا، پتہ ہی نہیں میں کاروبار کس لیے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے دنیا میں ایک مقصد تو پیسہ کمانا ہے، میں اپنی آخرت کی بہتری کے لیے میرا کون سا پہلو ہے یہ کرنے میں؟ فلاں جاب کی میں نے ساری زندگی نوکری کرتے گزار دی، ریٹائر بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں کیوں کی تھی، اس میں رب کی رضا بھی تھی یا نہیں. تو یوں ہمارے ہاں ایک عجیب حساب کتاب ہے کہ ہم آخرت کا بھلا نہیں دیکھتے، کچھ بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے اس میں میری آخرت کی بھلائی بھی ہے یا نہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں، ہم کاغذ قلم لے کے تھوڑی دیر بیٹھیں اور اپنی زندگی میں جو ہم نے بڑے بڑے کام کیے ہم ان کی لسٹ بنائیں کہ میں نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی، میں نے اتنی جاب کی، میں نے فلاں کاروبار کیا، میں نے فلاں سکلز حاصل کی، اتنا کچھ کیا، اتنا کمایا، اتنا کیا. کیوں کیا؟ اس میں میری نیتیں کیا تھیں؟ آخرت کی بھلائی کے کون سے پہلو تھے؟ اسکول میں اتنے سال گزار دیے، کالج میں اتنے سال گزار دیے، ڈگریاں حاصل کی، گھر بنایا، گاڑی خریدی، بڑے بڑے کام کر لیے. ان کی ایک فہرست بنا لیں، پھر ان میں سے ہر کام کے سامنے لکھتے جائیں کہ یہ میں نے کام کیوں کیا. اپنی خواہش تھی یا اللہ کی رضا بھی تھی؟ دنیاوی فائدہ ہی تھا یا اس میں کچھ آخرت کا فائدہ بھی تھا؟ اللہ کی رضا کی کیا نیت تھی؟ یہ چند منٹ کا غور کرنا ہماری زندگی کی حقیقت کھول کے رکھ دے گا کہ ہم بندے ہیں. کیا ہم بندگی کر رہے ہیں یا ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم دنیاوی لحاظ سے کچھ بھی ہیں، کوئی بھی منصب مل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، دولت ملی، شہرت ملی، منصب ملا، لیکن وہ بعد میں ہے. ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں کچھ ملتا ہے ہم اسی میں اتنے غافل ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ میں بندہ بھی ہوں. ہم نے پہلے بندہ بننا ہے، اس کے بعد باقی کچھ ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ نفس کی خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے زندگی گزر رہی ہے، زندگی کے سارے کام نفسانی خواہش کے لیے کیے یا اللہ کی رضا کے لیے بھی کیے. بندے ہیں، کیا بندگی بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ خواہشات کی تکمیل میں، خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے گزر جاتا. ہم نے اللہ کی رضا کی طرف توجہ ہی نہیں کی ہوتی تو بتائیے بندگی کہاں ہے؟ زندگی ویسے ہی تھوڑی سی، اور اس میں سے بھی ایک اچھا خاصا وقت سونے میں گزار دیا، اچھا خاصا وقت کھانے پینے میں، دیگر چیزوں میں گزار دیا. اب اللہ کی رضا والے کاموں میں کتنا وقت گزارا؟ قرآن پاک میں 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ رسول کا حق زائد تھا کہ اس کو راضی کرتے. اللہ رسول کو راضی کرتے تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا یہ اہم کام تھا جس سے ہم ساری زندگی غافل رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ بھی کوئی کام ہے. ہم اپنے نفس کو راضی کرتے رہے، ہم لوگوں کو راضی کرتے ہوئے ہم نے ساری زندگی گزار دی. اب دیکھیے داتا صاحب یہ بھی اللہ کے بندے ہیں. آپ اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے تھے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہم نے بھی تو بندگی کرنی ہے، ہم نے بھی تو اپنے پیارے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. آگے نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم جو بھی نیک کام کریں گے، کچھ بھی کریں گے، اس سے پہلے اچھی نیتیں کریں گے، اللہ کی رضا کی نیت کریں گے، اپنی آخرت کی بہتری کی نیت کریں گے. کوئی بھی کام کرنا ہے چند سیکنڈ کے لیے رک جائیں، پہلے ایک اچھی نیت کر لیں یہ میں کام کیوں کرنے لگا. یقین کیجئے اگر صرف ہم اس ایک نیک کام پہ عمل کر لیں کہ ہم کوئی بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی کرنے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے اچھی نیت کر لیں
اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، ثواب آخرت کی نیت کر لیں، اچھے اچھے پہلو تلاش کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارا سارا وقت عبادت میں گزرے گا۔ ہم رات سونے لگیں، سونے سے پہلے نیت کریں کیوں سو رہا ہوں، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے سوتا ہوں، صبح تہجد پڑھوں گا اٹھ کے، کیونکہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، میں صبح اٹھ کے فجر کی نماز فریش ہو کے پڑھ سکوں گا، کل سارا دن جو میں نے کاروبار کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، اس کے لیے جسمانی قوت ملے گی، میں اس لیے سونے لگا ہوں۔ اس طرح خالی سونے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں تو اس کی ساری رات کا سونا عبادت ہو جائے گی۔ نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی نیت سے سوئیں تو انشاءاللہ فجر کی جماعت نصیب ہو جائے گی، تہجد ادا کرنے کی نیت سے سوئیں، اللہ پاک تہجد کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح صبح اٹھیں، اٹھ کر ایک اپنا صبح کے شیڈول بنائیں۔ ہماری اکثریت صبح کا وقت سوتے ہوئے گزار دیتی ہے، حالانکہ وہی تو وقت برکت والا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے، لیکن ہم وہی برکت والا وقت سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور پھر رزق کی پریشانی میں بھی مبتلا رہتے ہیں، تنگ دستی کا شکار بھی رہتے ہیں، زندگی بھر اسی ٹینشن میں رہتے ہیں کہ اب اچھی جاب ملے، اچھا کاروبار ہو، بعض کا اچھی انکم آ بھی رہی ہوتی ہے لیکن بچتا کچھ نہیں ہے، آؤٹ پٹ نہیں آ رہی، سارا کچھ لگ جاتا ہے، ٹینشن پھر بھی اسی طرح ہے۔ وجہ کیا؟ بے برکتی ہے کہ ہم صبح کا وقت برکت والا سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور باقی وقت ساری رات جاگتے رہیں گے، سوشل میڈیا پہ لگے رہیں گے۔ آج کل کے نوجوان یا جنہوں نے صبح کچھ کرنا ہوتا ہے، جاب پہ جانا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا خاصا رات وقت جاگتے ہوئے گزارتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، صبح فجر میں سو جاتی ہے، یا اگر کوئی پڑھتے بھی ہیں تو ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسک لیتے ہیں۔ جو گھر میں پڑھتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ گھر میں بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ مس ہی ہو جاتی ہے، 4 پڑھتے ہیں 5ویں فجر کی مس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں ہر کام سے پہلے کم از کم ایک ہی نیت کر لیں تو وہ کام ہمارا عبادت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یوں ہم اپنی زندگی کا اکثر حصہ عبادت میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب آئیے داتا صاحب کی بڑی پیاری کتاب کشف المحجوب، اس میں علم و حکمت کے بڑے مدری پھول ہیں۔ اس میں ایک حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سن لو ان فی الجسد مضغۃ، بے شک جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ خون کا لوتھڑا ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو جائے خون کا لوتھڑا سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر سارا جسم ہی خراب۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، سن لو وہ دل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل مقصود ہے دل کی پاکیزگی، دل صاف ہو گیا سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا، پورا جسم ہی ٹھیک ہو گیا۔ دل کی پاکیزگی کے لیے، باطنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، دل سے گناہوں کے میل اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے داتا صاحب کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، سوال کا جواب مل جائے گا۔ داتا صاحب نے ایک شعر کے اندر دل کی پاکیزگی کا طریقہ بتا دیا، فرماتے ہیں ان الصفا صفۃ الصدیق ان اردت صوفیہ علی التحقیق، صاف دل ہونا اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق کی صفت ہے۔ اگر سچے صوفی بننا چاہتے ہو تو صدیق اکبر کی سیرت کو اپنا لو۔ اب اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ باطن یعنی دل کی صفائی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک ہے اصل اور ایک اس کی شاخ ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل سے غیر اللہ کی محبت کو مکمل طور پہ نکال دو، اور دوسری چیز جو اس کی شاخ ہے اصل کی، وہ ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لیا جائے۔ ویسے دل کی صفائی کا ایک پورا سلیبس ہے جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ داتا حضور نے بھی کشف المحجوب میں دل سے گناہوں کے پردے دور کرنے کے جو طریقے بتائے ہیں، ان کا خلاصہ بھی یہ 2 چیزیں، ایک ہے اصل یعنی دل سے غیر اللہ کی محبت کو مکمل طور پہ نکال دو، اور دوسری ہے اس کی آگے شاخ، یعنی دل سے دنیا کی غیر اللہ کی محبت ایک تو نکال دو اور دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لو۔ تو یہ دونوں چیزیں اصل بنیاد ہیں۔
اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، 29ویں پارے میں سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو، یعنی ٹوٹ کر اپنے رب سے محبت کرو۔ ایک بار ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایسی نصیحت فرمائیے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ پاک تجھ سے محبت فرمائے۔ مفتی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان جو یہ اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا، جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ پتہ چلا کہ دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے، ہمارے نفع کے لیے۔ سوال یہ ہم کس کے لیے؟ ہم اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، انسان اور جن ان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اے انسان سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو اپنے خالق کے لیے۔ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے، دنیا ہمارے لیے بنی ہے۔ ہم کس کے لیے؟ ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، دل میں اللہ کی، اللہ کے محبوب کی محبت بسانے کے لیے۔ اگر ہم دل سے دنیا کو نکال دیں، غیر اللہ کی محبت دل سے فنا کر دیں تو کیا ہوگا؟ دل صاف ہو جائے گا۔ جب دل صاف ہو گیا تو پورے جسم ٹھیک ہو جائے گا، دل میں نور ایمان آ جائے گا، ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی۔ اور داتا حضور فرماتے ہیں کہ من نظر الی الخلق ہلک، جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا، اور ومن نظر الی الخالق ملک، جس نے خالق کی طرف نظر کی وہ مالک بن گیا۔ سلمان فارسی مشہور صحابی رسول ہیں، ایک دن سلمان فارسی کہیں جا رہے تھے، ایک مہمان آ گیا۔ آپ جنگل سے گزر رہے تھے، اب جنگل میں کہاں مہمان نوازی کیسے کرے، پاس کچھ بھی ایسی چیز نہیں، تو وہاں جنگل میں ہرن اور پرندے وغیرہ تھے۔ سلمان فارسی نے مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ آپ نے پرندوں کو آواز دی، آپ نے فرمایا اے ہرنیوں، اے پرندوں، تم میں سے ایک پرندہ اور ایک ہرن میرے پاس آ جاؤ، میں نے مہمان کی مہمان نوازی کرنی، قربان جائیے۔ سلمان فارسی کی آواز سن کر ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک پرندہ حاضر ہو گئے، گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مہمان بڑا حیران ہوا، بھئی یہ کیا؟ جب اس کا تعجب آپ نے دیکھا، اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا سبحان اللہ۔ سلمان فارسی نے فرمایا تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ کیا تم نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو اور دیگر مخلوق اس کی اطاعت نہ کرے؟ تو یہ ہے من ناظر الی الخالق ملکا، جس نے خالق کی طرف توجہ رکھی وہ مالک ہو جاتا ہے۔ پھر جنگلی درندے پرندے بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ تو دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنی ہے، انسان عبادت کے لیے بنا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کا ہو جاتا ہے دنیا کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی دل سے غیر اللہ کی محبت نکالنے، دنیا سے پیچھے چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا حضور نے فرمایا من نظر الی الخالق ملکا۔ عموماً ہمارے یہاں جب ترک دنیا کی بات ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سب کو چھوڑ دیں، گھر بار چھوڑ کے ترک دنیا اسے کہتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ نہ والدین کو چھوڑنا ہوتا ہے، نہ بال بچے چھوڑنے ہوتے ہیں، نہ کاروبار چھوڑنا ہوتا ہے۔ ہر چیز شریعت کے مطابق کرنی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہوتی ہے۔ سب کچھ چھوڑنا نہیں ہوتا، ایک کونے میں نہیں بیٹھ جانا ہوتا، بس اپنی توجہ کا مرکز جو ہے اپنے رب کو رکھنا ہوتا ہے۔ ہر کام میں نیت کرنی ہوتی ہے میرا رب راضی ہو جائے، میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مسلمان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ دنیا بہت تھوڑی سی ہے، مختصر سا وقت ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے۔ کبھی بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے وہ شخص بہتر نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے، اور نہ ہی وہ بہتر ہے کہ جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے، بلکہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دونوں کو اختیار کرے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ جتنا دنیا میں رہنا ہے، آخرت کے لیے اتنا کماؤ جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور ہم غور کر لیں دنیا میں ہم نے کتنا رہنا ہے اور ہم نے آخرت میں کتنا رہنا ہے، ہم اسی حساب سے تیاری کریں۔ ہم
کاروبار کرتے ہیں اس بارے میں غور کریں کہ میرا کاروبار کہیں گناہ پر مبنی تو نہیں ہے، میرا جو سورس آف انکم ہے کہیں یہ حرام کا تو نہیں ہے۔ پہلے یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ میں کہیں گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے ہم نے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، اس کے بعد نیک اعمال اور مباح کاموں کو بھی ہم نے اچھی نیتوں سے نیکیاں بنا لینا ہے، عبادت بنا لینا ہے۔ غرض ہم نے زندگی کا ایک مقصد بنا لینا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے، اور بس اللہ اور اس کا محبوب راضی ہو جائے، میری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، میری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ دنیا کی غرض کے لیے کچھ نہ کریں، ہم بس اپنی ڈائریکشن چینج کر لیں، ذہن تبدیل کر لیں، ہر کام میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، دکان پہ چاہے رش لگا ہوا ہے، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، ہو جائے، نماز نہیں چھوڑیں۔ جب نماز کا ٹائم ہو گیا، گاہکوں کو چھوڑ کر بھی نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔